میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ 100 سے زائد ممالک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور سب سے جو مخدوش صورتحال ہے وہ چین کے بعد ایران اور اٹلی کی ہے۔ اٹلی میں اس وقت شرح اموات بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ شرح اموات 9 سے 10% تک ہو چکی ہے۔ چین نے اس پہ کسی نہ کسی طرح قابو پا لیا، اور دیگر کے دنیا ممالک اس پہ قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور آج نہیں تو کل اس کا علاج دریافت ہو جائے گا، ویکسین دریافت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اس بیماری سے جڑے کچھ دیگر عوامل ہیں جن پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی ادارہ صحت نے اس کو عالمی وبا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ عالمی وبا ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وبا کی کوئی حدود نہیں رہی، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے اس کا علاج جب دریافت نہیں ہوا تو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو عالمی ادارہ صحت کے علاوہ دیگر صحت سے متعلقہ عالمی ادارے اور علاقائی ادارے اپنے اپنے حوالے سے اپنے اپنے شہریوں کو اس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا جو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور ابتدائی طور پہ ماسک کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی ماسک کی قلت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اس حوالے سے دیگر کچھ اہم چیزیں یہ تھیں کہ ہاتھوں کو بار بار دھونے کے حوالے سے ہدایات بارہا سامنے آتی رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ہو یا صحت سے متعلق دیگر ادارے ہوں، وہ اپنی ایڈوائزری جاری کرتے رہے ہیں کہ دن میں کم از کم 20 سے 30 منٹ کے بعد ہاتھ لازمی دھوئے جائیں۔ یہاں پہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ سینیٹائزرز کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ بھی استعمال کیے جائیں۔ لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کرونا کو بہت سے لوگوں نے، بہت سے طبقات نے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ماسک کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ عام سرجیکل ماسک مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ کل ایک خبر سامنے آئی کہ ماسک باہر بھیجنے کی کوشش میں کچھ افراد پکڑے گئے، اور وہ ماسک بھی پکڑے گئے جو اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسانیت ہم سے شرمندہ اس لیے ہے کہ ہم ہر موقع پہ مفاد یا منافع کو سب سے آگے رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بے شک اس بیماری کے خلاف جو بہتر تھا وہ N95 ماسک تھا، لیکن عام سرجیکل ماسک کے بارے میں بھی یہی تھا کہ لوگ اس کو استعمال کر کے ذہنی طور پر مطمئن ہونے کی کوششوں میں تھے کہ کم از کم وہ بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دوسرا اہم نکتہ جس کا ہم نے جائزہ لیا، اور عملی طور پہ ہم نے جائزہ لیا، اور اس جائزے کے بھی انتہائی افسوسناک نتائج ہمارے سامنے آئے۔ اس کے لیے ہم نے مارکیٹ سے ایک عام سینیٹائزر پرچیز کرنے کی کوشش کی۔ عام سینیٹائزر پرچیز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں تگ و دو اتنی زیادہ کرنا پڑی کہ پورا دن ہمیں پھرنے کے بعد ایک فارمیسی سے یہ سینیٹائزر ملا۔ تمام ڈپارٹمنٹل اور ہائپر سپر مارکیٹس میں سے ہم نے کوشش کی جب سینیٹائزر لینے کی، اور خاص طور پہ زیادہ تعداد میں لینے کی کوشش کی، تو ہمیں ملنا تو میسر کافی جگہ سے ہمیں یہ جواب موصول ہوا کہ وہاں پہ سینیٹائزر موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس حوالے سے ایک اور افسوسناک پہلو جو سامنے یہ آیا کہ یہ جس کمپنی کا یہ سینیٹائزر ہے، ہم نے اس کی آن لائن پرائس چیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آن لائن پرائس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس بل کا جہاں سے ہم نے یہ سینیٹائزر خریدا اس کا ادارے کا نام اس لیے جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں کہ ہم کسی کو تنقید کا نشانہ یا کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے بجائے عمومی طور پہ ہم یہ پیغام عام کرنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں تو ہمیں کوشش زیادہ کرنی چاہیے لوگوں کی مدد کرنے کی۔ اس پہ ہم نے دیکھیے کہ 2 سینیٹائزرز ہم نے خریدے، اور ایک سینیٹائزر کی جو قیمت ہمیں اس میں چارج کی گئی وہ 480 روپے تھی۔ یہ اس ایک عام سینیٹائزر کی قیمت تھی 480 روپے جو ہمیں چارج کی گئی۔ 2 سینیٹائزرز ہمیں آلموسٹ 960 روپے کے ملے۔ اپنی جگہ پہ یہ بات ابھی آپ کو بالکل اہم نہیں لگے گی، لیکن ابھی ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہی سینیٹائزر اس کو ہم نے جب دیکھنے کی کوشش کی، آن لائن سٹورز کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کی ایکچول پرائز بعض جگہ پہ $0.85 اور بعض جگہ پہ $0.85 سے لے کے $1 تک تھی۔
اس حوالے سے جب ہم نے اس کو کنورژن کے ٹولز میں جا کے چیک کیا تو $0.85 کا پاکستانی روپوں میں 158.65 پاکستانی روپے بنے، اور اسی طرح اسی کمپنی کے دیگر جو اس سے بہتر سینیٹائزر تھے وہ $250 پاکستانی پیسوں کے مطابق بنے۔ پاکستانی روپے $250 کا یہ ایک سینیٹائزر میکسیمم تھا جو ہمیں $480 تک کا ملا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس حوالے سے سینیٹائزر کی خریداری کا ہمیں کمپیوٹرائز بل بھی مہیا نہیں کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کرونا جو اس وقت عالمی وبا ڈکلیئر ہو چکی ہے، اس عالمی وبا کے دوران بھی ہم کاروبار کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ ہم انسانیت کا سوچنے کے بجائے اس کو بھی منافع کا ایک موقع جان رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جو ماسک کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے ارب پتی شخص جیک ما نے آپ نے دیکھا کہ جاپان میں 1 لاکھ کے قریب سرجیکل ماسک بھیجے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یورپ کے اندر سرجیکل فیس ماسک بھیجے، اور ابھی ان کی کوششیں یہ ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے اندر بھی یہ ماسک بھیجیں گے۔ ایک طرف دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اسی طرح ایک فاؤنڈیشن فار پور سولز ہے جس کا ارادہ ہے کہ مستقبل قریب میں آنے والے دنوں میں وہ یہی سینیٹائزر جو ہیں وہ غریبوں میں مفت تقسیم کریں گے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس موقع سے منافع کما رہے ہیں، کرونا وائرس کی وبا کو کاروبار کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کے داموں پہ یہ عام ضرورت کی چیزیں لوگوں میں بیچیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میری اپیل مخیر حضرات سے ہے، جس طرح جیک ما نے ایک مثال قائم کی، پاکستان کے مخیر حضرات سے میری اپیل یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ آگے بڑھیں، پاکستانی عوام میں سرجیکل ماسک، عام ماسک، N95 ماسک اور سینیٹائزر کی مفت تقسیم کا بندوبست کریں۔ آپ یقین مانیے کہ آپ پاکستان میں ارب پتی کھرب پتی لوگ موجود ہیں، وہ اس موقع پہ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ کب آگے بڑھیں گے؟ ملک کو ان کی ابھی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے، ان کو پیسہ دولت عطا کی ہے، یہ اسی ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے دولت کمائی ہے۔ حکومت اپنی جگہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن ایسے مخیر حضرات سے اپیل یہ ہے کہ وہ ماسک، سینیٹائزر اور کرونا کے حوالے سے دیگر احتیاطی تدابیر میں استعمال ہونے والی اشیاء پاکستانی عوام میں مفت تقسیم کریں، تاکہ ایسے ذخیرہ اندوزوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو سکے جو ماسک اور ایسے سینیٹائزر جیسی چیزیں بھی اس وقت عوام میں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ عام سے سینیٹائزر جو 150 سے 200 کے درمیان یہ سینیٹائزر آتا ہے، ان سے گزارش اتنی سی ہے کہ اگر آج وہ اس چیز پہ منافع کما رہے ہیں، اس چیز کو، اس وبا کو منافع کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کل ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ مشکل وقت میں وطن کا ساتھ دیجئے، پاکستان کا ساتھ دیجئے، نہ کہ اس وبا کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیجئے۔ امید ہے کہ جیسے ابھی پاکستان میں 20 کیسز کرونا وائرس کے رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس میں سے 2 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ نہ کرے کہ ابھی تک کوئی موت واقعہ اس بیماری سے نہیں ہوئی، اس وائرس سے کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام تمام ذخیرہ اندوزوں تک پہنچے گا، اور وہ عوام کو لوٹنے کے بجائے عوام کی مدد کریں گے، اور یہ پیغام مخیر حضرات تک پہنچے گا۔ پاکستان کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ عوام تک یہ سرجیکل ماسک، عام ماسک ہوں یا یہ سینیٹائزر ہوں، یہ پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سے نہ صرف وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں گے بلکہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس کو پسند کیجئے گا، اس پہ رائے دیجئے گا، اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔